اس کے پہلے فاتح کا نام فاروق اعظم ہے، صلاح الدین ایوبی ہے۔ اسے ہمیشہ مسلمانوں نے فتح کیا ہے، غداروں نے دھوکہ دیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ آج بھی غلام کے، آج بھی عمر کے غلام اس معاذ پر لڑ رہے ہیں، سامنے موجود ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ کل بھی عمر نے فتح کیا تھا، بعد میں عمر والوں نے فتح کیا، آج بھی اقصیٰ کو عمر والے فتح کریں۔ شان مت ہونا، مقابلہ بڑا بھرپور جاری ہے۔ اسرائیل کی ہوائیں نکلی ہوئی ہیں، امریکہ کی سپورٹ کے باوجود اسرائیل بخلاہٹ کا شکار ہے، اس کے اوپر ایک خوف طاری ہے، وہ پریشانی کی کیفیت میں ہے، وہ زمینی جنگ کے لیے داخل ہوتا ہے، اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے، اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ٹینک اڑ جاتے ہیں، اس کی پوری برگیڈ ختم ہو جاتی ہے، اس کے فوجیوں کے لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں جہاد کی برکت دیکھیے، جہاد کی عظمت دیکھیے، صحابہ کے کردار پر چلنے کی برکات دیکھیے۔ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونے لگا ہے، اور اس مجبوری کے عالم میں اس کے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام معززین علاقہ، عمائدین شہر، سرفروشان اسلام، میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کی اس خوبصورت تقریب میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اگرچہ علماء، واعظین، مبلغین اور قائدین آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، وقت کافی گزر چکا ہے۔ آج دن سے ہمارے بہت سارے دوست و احباب
تحفظ قبلہ اول اور اظہار یکجہتی کشمیر فلسطین کے حوالے سے دن بھر مارچ میں شامل رہے اور اس اجتماع کا انعقاد بھی کرتے رہے۔ میں یونٹ کے، حلقے کے، ٹاؤن کے ضلعی تمام ذمہ داروں کو شاباش دیتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، جن نے اپنے اس روایتی پروگرام کو برقرار رکھا اور اپنے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس اجتماع کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ حضرات اس عنوان پہ گفتگو سماعت فرما چکے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس مقام پر نبیوں کے امام بنے، وہ مقام کون سا ہے اور وہ جگہ کون سی ہے جہاں آپ امام الانبیاء بنے؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو چکے، پردہ فرما چکے۔ سب سے آخر میں آپ تشریف لائے۔ آپ سے پہلے سارے نبی گزر گئے، آپ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ علیہ السلام کو رب العالمین نے معراج پہ بلایا، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سب کو معراج زمین پر ہوئی ہے، حضور کو معراج عرش بری پر ہوئی ہے۔ اللہ نے آپ کو بلایا اور ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد حرام کا ذکر بھی ہے اور مسجد اقصی کا ذکر بھی ہے۔ اس سفر میں مسجد حرام کا ذکر بھی ہے اور مسجد اقصی کا ذکر بھی ہے۔ مسجد حرام کی نسبت بھی ہے اور مسجد اقصی کی نسبت بھی ہے۔ یہ دونوں نسبتیں اس سفر میں شامل ہیں۔ ایک ہے مسجد حرام جس میں نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے، وہ مسجد حرام، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے مسجد اقصی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے معراج کی رات، اور وہاں پہنچ کر سارے نبی آئے اور آپ نے اسی مقام پر نبیوں کو نماز پڑھائی، اور یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ امام الانبیاء بن گئے۔ اور یہیں سے پھر آپ نے آگے کا سفر شروع کیا۔ آج اقصی کی بات چل رہی ہے، آج بیت المقدس کی بات چل رہی ہے، آج فلسطین کی بات چل رہی ہے، وہاں کے رہائشیوں کی بات چل رہی ہے، ان غیرت مند لوگوں کی بات چل رہی ہے، ان جذبے اور جنون میں ڈوبی ہوئی اس قوم کی بات چل رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں فلسطین کا تذکرہ ہے، آج پوری دنیا میں اقصی کا تذکرہ ہے، بیت المقدس کا تذکرہ ہے، قبلہ اول کا تذکرہ ہے۔ میں نے جب یہ عنوان پڑھا سیرت امام الانبیاء، تو جب نبی علیہ السلام کی امامت کی بات آئی، وہ بھی نبیوں میں آئی، تو مجھے ایک بار پھر اقصی یاد آئی، مجھے ایک بار پھر اقصی کے در و دیوار یاد آئے، مجھے ایک بار پھر اقصی کی وہ فضائیں یاد آئیں، مجھے ایک بار پھر وہ اقصی کا ماحول یاد آیا جب سرکار مدینہ وہاں گئے، جب تاجدار حرم وہاں گئے، جو کائنات کے امام وہاں گئے، اور سارے نبی آ گئے، اور سارے نبیوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مصلی امامت پہ جناب رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد ان سے نماز پڑھوائی. یہی وہ جگہ ہے جہاں سب نبی مقتدی بن گئے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سب نبیوں کے حضور مقتدا بن گئے. یہی وہ جگہ ہے جہاں سارے نماز پڑھنے والے تھے. یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور نماز پڑھانے والے تھے. یہی آپ کو یہ اعزاز ملا, یہی آپ کو عظمت ملی, یہی آپ کو مقام یہ والا ملا کہ آپ امام الانبیاء بنے. آج اس اقصی کی آزادی کی بات ہے, آج اس بیت المقدس کی آزادی کی بات ہے, آج اس فلسطین ملک کی بات ہے. آج ان کے باشندوں کو سلام کیوں نہ کریں جو اسرائیل کی غنڈہ گردی کے سامنے کھڑے ہیں, جو یہودیوں کی سازشوں کے سامنے کھڑے ہیں, جو باطل قوت کے سامنے کھڑے ہیں. صرف کھڑے ہی نہیں بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. صرف جانوں کے نذرانے نہیں دے رہے, ان کے سامنے ان کے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, ان کے سامنے ان کے گرے ہوئے مکان کے ملبے موجود ہیں, ان کے سامنے ان کی جہان اور دنیا سب کچھ لٹ گیا ہے. لیکن وہ دیوانہ وار اور مستانہ وار حضور علیہ السلام کے اس مقام کا جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے, جہاں آپ نے امامت کی تھی, اس کے تحفظ کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ صرف ان کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف فلسطین کے رہنے والوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف غزہ کے مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ صرف حماس کے لوگوں کا نہیں ہے. یہ مسئلہ شرق میں, غرب میں, شمال میں, جنوب میں, پہاڑوں میں, سمندروں میں, دریاؤں میں, بستیوں میں, آبادیوں میں بسنے والے ہر کلمہ گو کا مسئلہ ہے, ہر مسلمان کا مسئلہ ہے. وہ تاجر ہے تو تب, وہ مزدور ہے تو تب, وہ افسر ہے تو تب, فوجی ہے تو تب, سپاہی ہے تو تب, عالم ہے تو تب, عربی ہے تو تب, عجمی ہے تو تب, ہندی ہے تو تب, سندھی ہے تو تب. ہر ایک کا مسئلہ ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے, جس کی نسبت حضور کے ساتھ ہے, جو حضور کو امام الانبیاء مانتا ہے, یہ اس کا مسئلہ ہے, یہ اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے, یہ اس کے دین کا مسئلہ ہے, یہ اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے. ہاں یہ قبلہ اول کا مسئلہ ہے. اس لیے صرف فلسطین کا اکیلا مسلمان اس کا وارث نہیں ہے, دنیا میں بسنے والا ہر مسلمان اس کا وارث ہے. یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے رسول اللہ کو جہاں پر امام الانبیاء بنا دیا تھا. اور اگلی بات بھی میں ساتھ اس کے جوڑ کے کرنا چاہتا ہوں. بات اگر آ جائے مسجد حرام کی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بات آ جائے مسجد حرام کی یا بات آ جائے مسجد اقصی کی, یہ دونوں نام جب آئیں گے, ایک کو قبلہ اول کہتے ہیں اور ایک کو قبلہ موجودہ کہتے ہیں. بات قبلہ اول کی ہو یا بات قبلہ موجودہ کی ہو, بات جہاں حضور نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہو اس جگہ کی ہو یا جہاں صحابہ کو نماز پڑھائی ہو اس جگہ کی ہو, یہ دونوں مرکز ہیں اسلام کے اور یہ دونوں بنیاد ہیں. مسجد اقصی یہ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے اور مسجد حرام رسول اللہ کی سرزمین ہے, جس میں حضور کی ولادت ہوئی ہے, جہاں حضور کی پرورش ہوئی ہے, جہاں آقا رہے ہیں. اس علاقے کو مکہ کہتے ہیں اور مکہ کی مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں, اور جہاں انبیاء آئے ہیں اس سرزمین کو فلسطین کہتے ہیں اور فلسطین کی مسجد کو اقصی کہتے ہیں. جب یہ دونوں نام آتے ہیں تو ان دونوں ناموں کے درمیان میں ایک نام اور آتا ہے. توجہ میری طرف کرنا, آپ کا ایمان کو تازگی بخشنے لگا ہوں. جب مسجد حرام کا ذکر آتا ہے یا مسجد اقصی کا ذکر آتا ہے, جب ان دونوں کے نام آتے ہیں, دونوں کے نام میں ایک نام اور آتا ہے. مجھ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے, مولانا صاحب یہ جو نام ان دونوں ناموں کی وجہ سے آتا ہے, یہ جو نام ان دونوں ناموں کے بعد آتا ہے, یہ جو نام ان دونوں ناموں کے ساتھ یاد آتا ہے, وہ نام کیا ہے؟ میں وہ نام بتانے لگا ہوں. وہ نام عمر
جی ہاں وہ عمر ہے، ہاں وہ عمر ہے، تمہیں بتا رہا ہوں عمر ہے، دنیا کو سمجھا تو عمر ہے، کائنات کو بتا تو عمر ہے۔ کہنے والا کہتا ہے مولانا صاحب بات مسجد حرام کی آ گئی، نام عمر کا کیوں آتا ہے؟ بات مسجد اقصی کی آتی ہے، نام عمر کا کیوں آتا ہے؟ میں جواب میں کہتا ہوں جب حضور مسجد حرام میں جاتے نماز ادا نہ ہوتی تھی، نماز کافر پڑھنے نہیں دیتا تھا، مشرک پڑھنے نہیں دیتا تھا، اللہ نے مانگا تھا، اللہ کے رسول نے مانگا تھا، اللہ سے مانگا تھا اور مانگا عمر تھا، اور مانگ کر کہا تھا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر دے دے۔ پتا چلا اسلام کی عزت کا نام عمر ہے، اسلام کی عظمت کا نام عمر ہے، اسلام کے وقار کا نام عمر ہے، اسلام کے قرار کا نام عمر ہے، اسلام کے پیار کا نام عمر ہے، اور اسلام کے اظہار کا نام عمر ہے، اور اسلام کی وجاہت کا نام عمر ہے، اور اسلام کی عظمت کا نام عمر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے مانگ کر لیا تھا اور اللہ نے دیا تھا۔ پہلا دن تھا جب عمر آیا تھا، آ کر کہا تھا آقا کیا کرنے لگے ہو؟ عمر آ گیا ہے، آقا نے کہا تھا نماز پڑھنے لگے ہیں، عمر کہتا ہے نماز دار ارکب میں تو پہلے بھی ہوتی تھی، عمر آ گیا نماز اب بھی ہو رہی ہے۔ عمر کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عزت کیسے ملی؟ عظمت کیسے ملی؟ وقار کیسے ملا؟ احترام کیسے ملا؟ رعب کیسے ملا؟ دبدبا کیسے ملا؟ عمر بھی آ جائے پھر بھی نماز یہی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ آقا چلیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیے، آج نماز بیت اللہ میں ادا ہوگی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جب مسجد حرام کی بات آتی ہے، عمر کی بات آتی ہے، عمر کی بات کیوں آتی ہے؟ عمر ہاتھ پکڑتا ہے، بیت اللہ کی طرف لے جاتا ہے، چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کسی ماں نے جوان جنا ہے، بہادر جنا ہے، آئے خطاب کا بیٹا، عمر خطاب کا بیٹا عمر حضور کو لے کر مسجد حرام میں جا رہے۔ کوئی روکے تو صحیح، چھپ کر نہیں گئے، بتا کر گئے، اعلان کر کے گئے، لو میں جانے لگا ہوں۔ عمر چوک پہ کھڑے ہیں، کوئی بہادر نہیں آیا، کوئی نوجوان نہیں آیا، کوئی شجاع نہیں آیا، کوئی روکنے کو نہیں آیا، کوئی راستے میں کھڑے ہونے کو نہیں آیا۔ راستہ صاف ہوتا جا رہا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا عمر آ گیا ہے۔ عمر اسلام کی عزت کا نام ہے۔ راستے میں کون کھڑا ہو سب کو پتا ہے، جو عمر کے راستے میں آئے گا پھر وہ راستے میں نہیں رہے گا۔ توجہ، مسجد حرام میں لے کر گئے، سجدے کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، احرام باندھنے والوں، حج کرنے والوں، بیت اللہ کی طرف سفر کرنے والوں، حاجی کہلانے والوں، نمازی کہلانے والوں، نیکوکار کہلانے والوں، شب بیدار کہلانے والوں، مجھے رب کی قسم ہے جس بیت اللہ کا تم طواف کرتے ہو، اس بیت اللہ کے دروازے کے کھولنے والے کا نام عمر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کا نام کیا ہے؟ جب بھی مسجد حرام کا ذکر آئے یا جب بھی مسجد اقصی کا ذکر آئے، عمر کا نام ضرور آئے گا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمر کا نام آئے گا، آپ کہیں گے مسجد حرام کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو عمر لے کر چل پڑے تھے اور وہاں پر پہنچے تھے، اور پہنچ کر آپ نے نماز پڑھوائی تھی۔ بیت اللہ میں سب سے پہلی نماز پڑھوانے والے کا نام عمر ہے، مگر جب اقصی کا نام آئے تو عمر کا نام کیوں آئے گا؟ اقصی پر غیروں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا قبضہ ہے، اور اس کو فتح کرنے کے لیے عمر نے لشکر بھیجا ہے۔ لشکر عمر کا وہاں پہنچا ہے، بیت المقدس کے قریب آ گیا۔ ان پادریوں نے کہا، یہودیوں کے رہنما
उलमा ने कहा तुम अपने अमीर को बुलाओ जो शहर को फतह कर सकता है, बैतुल मक़दस को फतह कर सकता है, उसे बुला कर लाओ। फलस्तीन की बात करने वालों, अक्सा की बात करने वालों, बैतुल मक़दस की बात करने वालों, किबला अव्वल की बात करने वालों, रब की कसम है ये बात पूरी ही नहीं होती जब उमर का नाम ना आए। तुम किस मुंह से बैतुल मक़दस की बात करते हो? उमर चल पड़े, सफर फलस्तीन की तरफ है, बैतुल मक़दस जाना चाहते हैं। सफर करते करते वहां पहुंच गए, लोग सारे इस्तकबाल में खड़े हैं, मुसलमानों के अमीर आ रहे हैं, बैतुल मक़दस के फातिह आ रहे हैं, चाबी लेने के लिए आ रहे। सामने से देखते हैं घोड़े पर बैठा हुआ एक शख्स आ रहा है और रकाब पकड़े हुए दूसरा शख्स आ रहा है। मुसलमान कहते हैं आप घोड़े पर बैठ जाइए, गुलाम कहता है आप घोड़े पर बैठ जाइए, अमीरुल मोमिनीन कहता है यूं नहीं होगा, रकाब पकड़ के जाऊंगा इसलिए कि बारी तुम्हारी है, बारी मेरी नहीं है। तवज्जो मेरी तरफ करना। कराची के जवान उमर कहता है बारी तेरी है, बारी मेरी नहीं है। कभी गुलाम की बारी आती है, कभी आका की बारी आती है, कभी हाकिम की बारी आती है, कभी रियाया की बारी आती है। वो अपनी बारी में बैठा, इसकी बारी में नहीं बैठा। आज दुनिया में अबू बकर ने मुसल्ला ले लिया, उमर ने मुसल्ला ले लिया, मुसल्ले पर कब्जा कर लिया, हुकूमत पर कब्जा कर लिया। ये कितना काबिल कद्र है, ये कितना काबिल रश्क है, ये कितना काबिल फख्र है, ये कितना काबिल इज्जत है। इसके अदल के क्या कहने, इसके इंसाफ के क्या कहने, इसकी सीरत के क्या कहने, इसके उजालों के क्या कहने, इसकी अजमतों के क्या कहने, इसके सफर के क्या कहने। बाबा ये तो गुलाम का हक लेने को तैयार नहीं है, जो इल्तिजा कर रहा है, ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। मैंने बारी माफ कर दी है, मैंने अपने आप को पेश कर दी है, मैं उतरने लगा हूँ, आप बैठ जाइए। सामने लोग खड़े हैं, इस्तकबाल हो रहा है, आप बैठ जाइए, मैं नीचे उतरता हूँ। ये उसे घोड़े से उतारने को तैयार नहीं है, इसलिए कि बारी इनकी है। अरे बाबा जो घोड़े से किसी गुलाम को उतारने को तैयार नहीं है, वो मुसल्ला खानदाने नबूवत से कैसे छीन सकता है? झूठ बोलने वाले गद्दारों, दागदार, बेईमानों, काफिर, तुझे ख्याल नहीं आया तू किसकी बात करने लगा है, जिसकी मिसालें तौरात में मौजूद हैं, ज़बूर में मौजूद हैं, इंजील में मौजूद हैं, सहीफों में मौजूद हैं। तवज्जो मेरी तरफ हो। अक्सा के बाहर यहूदी उलमा खड़े हैं, यूं नहीं खड़े, किताबें खोल के खड़े हैं। एक नजर किताब पर, एक नजर इब्ने खत्ताब पर, एक नजर वरक पर, एक नजर किरदार पर, एक नजर यहाँ पर, एक नजर चेहरे पर। जो किताब में लिखा हुआ है वही चेहरे पे नजर आ रहा है, वही लिबास पे नजर आ रहा है, वही हाथ रकाब पे नजर आ रहा है, वही हाथ चलता हुआ नजर आ रहा है। कहने वाले क्या उठे, लो चाबी हम देने लगे हैं, कोई और आता हम चाबी ना देते, हम चाबी देंगे, इसी को देंगे। पूछने वालों ने पूछा डर गए हो, खौफ आ गया है, मौत नजर आ रही है? कहने लगे नहीं, हमें पता है, मेरी किताब ने लिख दिया है, अगर ये चाबी कोई लेगा, किताब बताती है इब्ने खत्ताब लेगा। किताब बता रही है इब्ने खत्ताब लेगा। जब भी बात मस्जिद हराम की आएगी, जब भी बात अक्सा की आएगी, बात उमर की जरूर आएगी। इमामुल अंबिया हुजूर वहां बने थे। इसके पहले फातिह का नाम फारूक आजम है, सलाउद्दीन अय्यूबी है। इसे हमेशा मुसलमानों ने फतह किया है, गद्दारों ने धोखा दिया है, झूठ बोला है। आज भी गुलाम के, आज भी उमर के गुलाम उस मुआज पर लड़ रहे हैं, सामने मौजूद है, मुकाबला कर रहे हैं। कल भी उमर ने फतह किया था, बाद में उमर वालों ने फतह किया, आज भी अक्सा को उमर वाले फतह करेंगे। ऐसा होगा या नहीं होगा? उमर वाले फतह करेंगे नहीं करेंगे? इस फतह का हिस्सा बनना चाहते हो? मैं एक बात फिर कह रहा हूं, मैंने आज मुजाहिरे में भी, मार्च में भी उस बात को दोहराया।
میں کئی دنوں سے اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں پریشان مت ہونا، مقابلہ بڑا بھرپور جاری ہے۔ اسرائیل کی ہوائیں نکلی ہوئی ہیں، امریکہ کی سپورٹ کے باوجود اسرائیل بخلاہٹ کا شکار ہے، اس کے اوپر ایک خوف طاری ہے، وہ پریشانی کی کیفیت میں ہے، وہ زمینی جنگ کے لیے داخل ہوتا ہے، اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے، اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے ٹینک اڑ جاتے ہیں، اس کی پوری برگیڈ ختم ہو جاتی ہے، اس کے فوجیوں کے لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمانوں جہاد کی برکت دیکھیے، جہاد کی عظمت دیکھیے، صحابہ کے کردار پر چلنے کی برکات دیکھیے۔ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونے لگا ہے، اور اس مجبوری کے عالم میں اس کی ہوش و آواز کھو بیٹھے ہیں۔ وہ آبادیوں پر حملہ کر رہا ہے، مکانوں پہ حملہ کر رہا ہے، عورتوں پہ حملہ کر رہا ہے، بچوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ مشاہدے میں دیکھ لو، جب کوئی عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے، بچوں پہ ہاتھ اٹھائے، یہ بزدل بھی ہوتا ہے، بے غیرت بھی ہوتا ہے، بے حس بھی ہوتا ہے، بے ضمیر بھی ہوتا ہے، بے بس بھی ہوتا ہے، لاچار بھی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کمینگی کی انتہا ہے، یہ بزدلی کی انتہا ہے کہ وہ بچوں، ماں اور بہنوں پر ٹوٹ پڑا ہے، آبادیوں پہ حملہ کر رہا ہے۔ تم مقابلہ کرو، تجھ سے مسلمان مجاہد، حماس کے مجاہدین تجھ سے دو بدو مقابلہ کر رہے ہیں، تیرا جواب دے رہے ہیں، تیرے فوجیوں کو مردار کر رہے ہیں، تیری چھاونیوں پر حملہ ورے، تو ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ بچوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم، حماس کے مجاہدین فاتح بن چکے ہیں، اسرائیل کے غنڈے شکست کھا چکے ہیں۔ اسرائیل کے غنڈے شکست کھا چکے ہیں، اور اسرائیل کے غنڈوں کی حمایت کرنے والے غنڈوں، بدماشوں، بے حسوں، بے ضمیروں، تمہیں تمہارا اسلحہ نہیں بچا سکے گا، ہمیں ہمارا اللہ بچائے گا۔ تمہیں تمہارا اسلحہ نہیں بچا سکے گا، ہمیں ہمارا اسلحہ بچائے گا۔ یہ جنگ معمولی نہیں ہے۔ ابھی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ مسلمان مر کر بھی کامیاب ہے، یہ اسرائیلی مر کر کہاں جائیں گے؟ نہ زمین ملی، نہ فتح ملی، ہم جائیں تب بھی فاتح، ہم رہے تب بھی فاتح، ہم جنگ کریں تب بھی فاتح، ہم فاتح بن جائیں تب بھی فاتح، ہم قبر میں اتر جائیں تب بھی فاتح۔ اور اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخری مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے حضور علیہ السلام کی بات کی، میں نے حضور علیہ السلام کی امامت کی بات کی، ان کے امام الانبیاء ہونے کی بات کی۔ میں اس بات سے تھوڑی سی وضاحت کے لیے آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے انبیاء کو کتنی نمازیں پڑھائی؟ کتنی پڑھائی؟ پوچھی؟ ایک پڑھائی۔ حضور نے صحابہ کو کتنی نمازیں پڑھائی؟ 23 سال پڑھائی۔ کتنی؟ حضور نے انبیاء کو ایک نماز پڑھائی، انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ انبیاء کہتے ہیں ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ اعزاز انبیاء کو حاصل ہے کہ انہوں نے حضور کے پیچھے ایک نماز پڑھی، آپ امام الانبیاء بن گئے۔ صحابہ نے حضور کے پیچھے زندگی کی ساری نمازیں پڑھی، یہ فجر میں حضور کے پیچھے، یہ ظہر میں حضور کے پیچھے، عصر میں حضور کے پیچھے، مغرب میں حضور کے پیچھے، عشاء میں حضور کے پیچھے، جنازے میں حضور کے پیچھے، استسقاء میں حضور کے پیچھے، نماز خوف میں حضور کے پیچھے،
یہ مکہ میں حضور کے پیچھے، یہ مدینہ میں حضور کے پیچھے، مسجد حرام میں حضور کے پیچھے، مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے، یہ بدر میں حضور کے پیچھے، یہ عہد میں حضور کے پیچھے، یہ خیبر میں حضور کے پیچھے، یہ حنین میں حضور کے پیچھے، یہ یرموک میں حضور کے پیچھے، یہ تبوک میں حضور کے پیچھے، یہ جنگ میں حضور کے پیچھے، یہ امن میں حضور کے پیچھے، یہ سفر میں حضور کے پیچھے، یہ حضر میں حضور کے پیچھے، یہ چلتے ہوئے حضور کے ساتھ، یہ کھاتے ہوئے حضور کے ساتھ، یہ بیٹھتے ہوئے حضور کے ساتھ، یہ اٹھتے ہوئے حضور کے ساتھ، یہ میدانوں میں حضور کے ساتھ، یہ سجدوں میں حضور کے ساتھ، یہ قیام میں حضور کے ساتھ، یہ رکوع میں حضور کے ساتھ، یہ قرآن میں حضور کے ساتھ، یہ تورات میں حضور کے ساتھ، یہ زبور میں حضور کے ساتھ، یہ انجیل میں حضور کے ساتھ، یہ سختیوں میں حضور کے ساتھ، گرمیوں میں حضور کے ساتھ، نرمیوں میں حضور کے ساتھ، میدانوں میں حضور کے ساتھ، حضر و سفر میں حضور کے ساتھ، قیام و قعود میں حضور کے ساتھ، رکوع اور سجود میں حضور کے ساتھ، شادیوں میں حضور کے ساتھ، غموں میں حضور کے ساتھ، بیتوں میں حضور کے ساتھ، تلواروں کے سائے میں حضور کے ساتھ، گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے حضور کے ساتھ، زمین پہ چلتے ہوئے حضور کے ساتھ، ہجرت کرتے ہوئے حضور کے ساتھ، اور غار میں حضور کے ساتھ۔ آج بھی کسی کو یقین نہیں آتا تو جا کر مدینے میں دیکھے، یہ مزار میں بھی حضور کے ساتھ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، محشر کی آواز آئے گی، حضور فرماتے ہیں میں جنگ اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، میں ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر جنت میں داخل ہوں گا۔ پیچھے صحابہ کی قطار لگ جائے گی، سارے صحابہ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، ان سب سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے انبیاء کو ایک نماز پڑھائی ہے، صحابہ کو ساری نمازیں پڑھائی ہے، صرف پڑھائی نہیں ہے، نماز سکھائی ہے، صرف سکھائی نہیں ہے، سمجھائی ہے، صرف سمجھائی نہیں ہے، پریکٹیکل کروایا ہے، صرف نماز نہیں سکھائی، چلنا سکھایا ہے، اٹھنا سکھایا ہے، بیٹھنا سکھایا ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب انہیں پڑھائی ہے، حکمت انہیں پڑھائی ہے، علم انہیں پڑھایا ہے، عمل انہیں پڑھایا ہے، صداقت انہیں دی ہے، عدالت انہیں دی ہے، رفاقت انہیں دی ہے، عظمت انہیں دی ہے، سخاوت انہیں دی ہے، نیابت انہیں دی ہے، امامت انہیں دی ہے، مصلی انہیں دیا ہے، مسجد حرام انہیں دی ہے، منبر و محراب انہیں دیا ہے، مسجد نبوی انہیں دی ہے، یہاں تک کہ پورا کا پورا دین ان کے حوالے کیا ہے۔ اور جن کی زندگیوں کے ہر شعبے میں حضور کی صورت ہے، حضور کی سیرت ہے، حضور کا کردار ہے، حضور کا گفتار ہے، حضور کی اخلاق ہے، حضور کی اعمال ہیں، جو نقش صورت رسول ہیں، جو نقش سیرت رسول ہیں، جو زمانہ رسول کے شہکار ہیں، جو زمانہ رسول کے نمازی ہیں، جو زمانہ رسول کے عبادت گزار ہیں، جو مجاہد ہیں، شب بیدار ہیں، زندہ دار ہیں، جو مجاہد ہیں، پہلے مومن ہیں، پہلے متقی ہیں، پہلے پرہیزگار ہیں، پہلے مسلمان ہیں، نبی کے ساتھ ہیں، نبی کے یار ہیں، نبی کے سسر ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے رفیق ہیں، نبی کے پیارے ہیں، نبی کے تابعدار ہیں، جو عزتوں پہ مر گئے، جو عظمتوں پہ مر گئے، جو میدانوں میں پھیل گئے، جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے، جو دریاؤں میں آ گئے، جو سمندروں میں آ گئے، جو کائنات کے ذرے ذرے پر چھاتے چلے گئے، چھاتے چلے گئے، جن نے بیت المقدس کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، لبنان کو فتح کیا، کیسر و کسرا کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا، بحر روم کو فتح کیا، جو سمندروں پہ چڑھ دوڑے، جو دریاؤں میں دوڑ پڑے، جو پہاڑوں پہ چڑھ پڑے، جو افریقہ میں آ گئے، جو ذروں میں آ گئے، جنگلات میں آ گئے، اور جو کندہار میں آ گئے، جو کابل میں آ گئے، جو پشاور میں آ گئے، جو سکہ تک آ گئے، جو روہڑی تک آ گئے، دلوں تک آ گئے، دماغوں تک آ گئے، دستوروں تک آ گئے، منشوروں تک آ گئے، پیغاموں تک آ گئے،
خیالوں تک آ گئے، تصوروں تک آ گئے، جذبات تک آ گئے، حقیقت تک آ گئے، حق تک آ گئے۔ جہاں سورج نہیں پہنچا وہاں سے بھی آگے نکل پڑے، جہاں چاند کی روشنی نہیں پہنچی وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے، جن نے شرق و غرب، شمال و جنوب کو کراس کر دیا، پہاڑوں دریاؤں کو عبور کر دیا، جنہوں نے ایک نماز نہیں ساری نمازیں حضور کے ساتھ پڑھی، عمل حضور سے سیکھا، سیرت حضور سے سیکھی، کردار حکومت سے سیکھا، حکم حضور سے سیکھا، حکومت حضور سے سیکھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، آنا جانا سب حضور کی نسبت سے بدلتا چلا گیا، جو معیار بن گئے، معمار بن گئے، بنیاد بن گئے، آغاز بن گئے، اعزاز بن گئے، اعجاز بن گئے، حسن بن گئے، جلال بن گئے، جمال بن گئے، علم بن گئے، تصویر بن گئے، تصور بن گئے، خیال بن گئے، جذبات بن گئے، ایمان بن گئے، حقیقت بن گئے، نمونہ بن گئے، مثل بن گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو ہدایت کے چڑھتے ہوئے چراغ بن گئے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب کب ختم کرو گے، کب بتاؤ گے یہ کون ہے؟ بتانے لگا ہوں جو سب کچھ بن کر دین شریعت اسلام کا نقشہ بن کے ہنسنے والا پوچھتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یوں نہیں بتاؤں گا، ہاتھ کرے کرو، مکہ بناؤ، زبان کو حرکت دو، دنیا کو بتا دو۔ صحابہ 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 یہی تقریر میں نے کسی اور مجمع میں کی ہوتی تو مجمع قابو میں نہ ہوتا، بڑے باشعور لوگ ہو، کہو صحابہ۔ جس کا دل سلامت ہے منہ کام کرتا ہے بولے صحابہ 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 صحابہ